السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 14۔ کل تختی نمبر 13 مکمل ہو چکا تھا۔ آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 14، یعنی کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ہے نا۔ سبق نمبر 1، تختی نمبر 14، سبق نمبر 1، کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں کیا لکھا ہوا؟ لکھنے کا طریقہ۔ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ دال کھڑا زبر دا، ساتھ میں یا ہے تو یا نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہاں پر ہے، دیکھیے دال کھڑا زبر دا، اگر ساتھ میں یا ہے یا واو ہے یا الف ہے یا لام ہے نا، ایسے ملا ہوا ساتھ میں، تو اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے؟ صرف جو جس میں کھڑا زبر ہے یا زبر اسی کو پڑھنا ہے نا۔ فا عین زبر فا، فا عین زبر فا کھینچنا نہیں، اسی کے یہاں الف پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہوا لکھنے کا طریقہ، یہ لکھا ہوا ہے، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زبر دا، فا عین زبر فا، فا عین زبر فا، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ ذال لام پیش ذل، ذال لام پیش ذل، واو الف کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی سمجھائے تھے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کو پیچھے والے حرف سے ملانا ہے۔ اب پیچھے والے حرف میں الف بھی ہے، اب یہاں پیچھے والا حرف میں الف ہے، یہاں بھی الف ہے واو ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پیچھے والے حرف سے، یعنی جس حرف پر جزم ہوگا اگر اس کے پیچھے والے حرف الف ہے یاء ہے، اس کا اوپر زبر زیر پیش ہے، وہ نہیں، جزم والے جو پیچھے والے حرف ہے نا، اگر اس کے اوپر جزم ہے، جیسے کہ زبر ہے یا یہاں اس میں واو میں زبر ہے، اب سوچیں گے کہ جزم والا حرف تو لام ہے، اس سے پہلے الف ہے، تو الف نہیں، اس لیے الف میں کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے۔ جزم والے حرف کے پیچھے کون سا حرف ہے؟ واو ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ملانا ہے، الف کو نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سا حرف کو ملانا ہے؟ جس حرف پر زبر زیر پیش ہوگا اس کو ملانا ہے جزم والے حرف سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے مثلا لام میں جزم ہے، اب آپ کو سمجھائے تھے جزم والے حرف سے پہلے جو حرف ہے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، تو آپ سوچیں گے ارے یار اس سے پہلے تو الف ہے واو ہے، تو الف واو کو نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس میں الف واو میں زبر زیر پیش نہیں ہے، تو زبر زیر پیش کس میں ہے؟ ذال میں ہے، ذال کو ملانا ہے جزم والے حرف سے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، ذال لام پیش ذل، ذال لام پیش ذل، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، لام کا یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دا فا ول ذل لا، آگے سمجھ میں ایک مدعا سمجھ لیجئے کہ جزم جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے والے حرف میں زبر زیر پیش ہوگا اسی حرف کو ملانا ہے نا۔ واو لام سے پہلے الف کو الف نہیں ملانا ہے، واو کو ملانا ہے۔ لام سے پہلے الف ہے واو ہے، اس کو نہیں ملانا ہے، ذال کو ملانا ہے، اس لیے کہ ذال میں پیش ہے، پیش ہو گیا یا زبر ہو گیا یا زیر ہو گیا تو ذال کو ملانا ہے، الف اور لام کو نہیں ملانا، واو الف کو، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں آپ ایک بار، سمجھا دیا کافی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ انا، مطلب انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف وصلہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی جس قرآن میں جس جگہ بھی ہے نا، جس صفحہ میں جس سورہ میں الف کا انا ہے نا، انا، تو انا کا الف نہیں پڑھنا ہے، نون الف زبر نا جو ہے الف کو نہیں پڑھنا ہے، صرف انا کا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے وَأَنَا لَكُمْ، دیکھیے ہے نا، نون الف زبر نا، تو انا کا الف نہیں پڑھنا ہے، کہ انا کا مطلب نون الف زبر نا جو ہے، پہلے کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا ہے نا، تو انا کا نون الف جو ہے الف نہیں پڑھنا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن میں جس جگہ بھی ہو انا، یہاں لکھا ہوا خلاصہ لکھا ہوا یہاں پر، کلمہ
انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے الف وصلاً نہیں پڑھا جائے گا. وصلاً مطلب نہیں پڑھا جائے گا, ہے نا. انا کا نون الف جو ہے, نون الف زبر نا الف نہیں پڑھنا ہے, صرف حمزہ زبر آ نون زبر نا پڑھنا ہے. انا جیسے کہ واو زبر وا, حمزہ زبر آ, و نون الف زبر نا, الف نہیں پڑھنا ہے, نون زبر نا. اگر نون الف زبر نہ پڑھ دیا آپ تو کھینچنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. نون زبر نہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, نون الف زبر نہ پڑھ سکتے, لیکن نا کو کھینچنا نہیں ہے. یہاں نشان دیا ہوا ہے, یہاں تو اسٹار بنا ہوا ہے, تو کہیں کہیں ایسے گول نشان ہوگا, کہیں کاٹا کوٹی کراس کا نشان ہوتا ہے نا. تو سمجھ میں آ گا کہ اس حرف کو نہیں پڑھنا ہے. جس حرف پر ایسے کراس کیا ہوا ہے یا پھر اس میں کچھ گول ٹک مارا ہوا ہے تو اس حرف کو نہیں پڑھنا ہے. یاد رہے, واو زبر وا, حمزہ زبر آ, و نون زبر نا, و انا لام زبر لا, کاف میم پیش کم, و انا لکم, و انا نہیں پڑھنا اس لیے یہاں پر کورس دیا ہوا ہے, اور انا کا الف نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا ہوگا. و انا لکم, عین زبر ع, لام کھڑا زبر لا, علا, لام کھڑا زبر لا, یا نہیں پڑھنا ہے. علا, حاپش ہو, دال کھڑا زبر دا, یا نہیں پڑھنا ہے, صرف دال کھڑا زبر دا. ہدا, فا عین زبر فا, فا پیش فو, فا فو, فا فو, الف نہیں پڑھنا ہے. ہاں کب پڑھنا ہے, جب یہاں پر مد ہوگا الف کے اوپر, تب فا کو ٹاننا ہے. چھوٹا مد بڑا مد جو آتا ہے نا, اگر الف اس میں الف کے اوپر مد رہا تب مد کو کھینچنا, اس کو آگے آپ کو ہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. فا عین زبر فا, فا پیش فو, فا فو. یا زبر یئی, ٹھیک ہے, یا الف زبر یا نہیں, یا کو یا سے ملانا ہے, یا میں جزم ہے. جزم والے حرف سے پیچھے کون سا حرف ہے, یا ہے. الف کو نہیں پڑھنا ہے, یہ الف میں کچھ نہیں ہے, نہ زبر ہے نہ زیر ہے. تو یا کو یا سے ملانا ہے اور حروف لینے یعنی جلدی پڑھنا ہے. یا زبر یئی, حمزہ زبر آ, یئی ا, سین پہ سو, یئی اسو, یئی اسو. نون زبر نا, را کھڑا زبر را, نرا, کاف زبر کا, نراک. واو لام زبر ول, ٹھیک ہے, الف نہیں پڑھنا ہے, لام میں جزم ہے. واو لام زبر ول, حمزہ واو پیش او, ول او, لام کھڑا زبر لا, ول اولا, ول اولا. ذال لام پیش ذل, نہ الف پڑھنا ہے نہ واو کو پڑھنا ہے, بیچ میں ہے نا واو الف, تو الف کو نہیں پڑھنا ہے, لام کو پڑھنا ہے. یاد رہے جزم والا حرف اس کو پیچھے والا حرف سے ملانا ہے, ٹھیک ہے. لام میں کیا ہے, جزم ہے, اس کو پیچھے حرف کون سا ہے, ذال ہے, اس میں پیش ہے, زبر ہے, ٹھیک ہے. ذال لام پیش ذل, فا ضاد زبر فض, ذل فض, لام زیر لی, ذل فضلی, ذل فضلی. فا دال زبر فد, عین پیش عو, فدعو, لام زبر لا, فدعو لا. نون الف زبر نا, فدعو لنا. اب آپ سوچیں گے یہاں پر نا ہے, تو نا سے مراد کیا بولے تھے, انا. نا سے پہلے الف ہے, نہ کہ نا سے پہلے لام کو نہیں, نا سے پہلے الف ہوگا تو انا کا الف نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں لام ہے, تو یہاں نون الف زبر نا آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فا دال زبر فد, عین پیش عو, فدعو, لام زبر لا, لام کی جگہ الف ہوتا تو نون الف زبر نا نہیں پڑھا جاتا ہے, صرف نون زبر نا پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں لام ہے تو الف کو پڑھنا ہے, نون الف زبر نا. فدعو لنا, فدعو لنا. فا لام زیر فل, حمزہ را زبر ار, فل ار, ضاد زیر ضی, فل ارضی, فل ارضی. ذال لام پس ذل, جیم زبر جا, ذل جا, لام کھڑا زبر لا, ذل جلا, لام زیر لی, ذل جلالی, ذل جلالی. واو لام زبر ول, عین کھڑا زبر عا, والعا, دال زیر دی, والعادی, یا کھڑا زبر یا, والعادیا, تا زیر تی, والعادیاتی, والعادیاتی. اب سنیے ملا کے اس کو پڑھتے ہیں. وَأَنَا لَكُمْ,
على هدى فاعف ييأس نراك والأولى ذو الفضل فادع لنا في الأرض ذو الجلال والعاديات